دیکھیں چاند صاحب، جس دور میں آپ کی وہ ویڈیو آئی تھی مختاریہ والی، اس کے خاص سرکمسٹینسز تھے، خاص ماحول تھا، کووڈ کا دور تھا، پریشان تھے لوگ، تب لگ رہا تھا کہ واقعی گل ود گئی ہے۔ اب اگر سیاسی منظرنامے کو دیکھا جائے اور سسٹم کولیپس کرنے کی باتیں وزراء کے ہاں سے دیکھی جائیں، بلاول کی الٹی گنتی کو دیکھا جائے، ٹک ٹاک پہ نظر باندھی جائے، تو اب بھی آپ کا مختاریہ یہ کہتا ہے کہ واقعی گل ود گئی ہے، ہوں ستا پہ ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گل بدنے کی گل مک گئی، اور وہ گل بدنا اور چیز ہے، گل مکنا اور چیز ہے۔ اگر 40 سالہ اقتدار کے بعد بھی اگر آج بھی آپ کو صرف اپنی ذاتی نمائش کے 2026 میں بھی ہم صرف نام رکھنے پہ رہ جائیں ایمانداری کے ساتھ، بے شک میری پارٹی کرے یا کوئی اور پارٹی کرے، صرف ہم فوٹو لگائیں یا نام رکھنے پہ ادارے کام کرنے شروع کر، یعنی کہ آج 2026 ہے، دنیا کہاں پہ پہنچی۔ تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں تھوڑا سا اپنا طریقہ کار تبدیل کرنا پڑے گا، ہمارے پولیٹیشین کو بھی اور ہماری بیوروکریسی کو بھی۔ ہمارا جامی صاحب بیوروکریٹک سسٹم کولیپس کر گیا۔ یہ کالونیل نظام تھا، یہ گورے نے، انگلینڈ نے بنایا تھا رول کرنے کے لیے، انگلینڈ میں بیٹھ کے اس برِ صغیر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب یہ کالونیل سسٹم نہیں چل سکتا۔ آپ اس کی پولیسنگ لے لیں، آپ اس کی سول سروس لے لیں، آپ اس کی جوڈیشری لے لیں، آپ اس کی ایون سیکورٹی کے دوسرے ادارے بھی لے لیں، یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ مجھے مثال کیوں نہیں دیتے چاند صاحب؟ آپ مجھے، آپ سب لوگ کہتے ہیں کولیپس کر چکا، مثال کیوں نہیں دیتے تاکہ عوام جو آپ کو سن رہے ہیں وہ اس مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکے کہ کیسے کولیپس کر گیا؟ میں سمجھتا ہوں، میں نیچے سے جاتا ہوں، آپ بجلی کے بل میٹر لگوانا چاہیں، آپ بغیر سفارش کے پیسے کے نہیں لگوا سکتے۔ ٹرانسفارمر جاتے ہیں لوگوں کے، خدا کی قسم پیسوں کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں پرائیویٹ پیسے دیں، کہ سرکار کا کام ہے۔ گیس کا میٹر لگوانا چاہیں آپ پیسے کے بغیر۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ ان کے کسی جاننے والے کو ٹرانسفارمر لگوانا تھا، پیسے دینے پڑے، بعد میں وہ معطل ہوا۔ نارمل کہہ رہا ہوں، میں نے آج 2 ٹرانسفارمر اپنے علاقے کے ٹھیک کرائے، دونوں پیسے لے کے ٹھیک کرائے۔ آپ نے؟ ندیم افضل چاند صاحب نے؟ یس، یہ آج کا یقین میں نے زرعی انتقال کروایا اپنے والد صاحب کے نام پہ، میں نے ابھی بھی رشوت دے کے کروایا، میں خود رشوت دے کے کروایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا سسٹم کولیپس کیوں ہو رہا ہے؟ میں لائیو کہہ رہا ہوں، میں ٹیلی ویژن پہ۔ اور آپ سیکورٹی کے ادارے مجھے یہ بتائیں، اس ملک میں 5% لوگ موجود کر رہے ہیں جن کو، جو اس ریاست کے بل بوتے پہ مراعات لے کے 10% آپ بینیفیشری ہیں۔ بینیفیشری میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، میں سیاست کی وجہ سے آتا ہوں، آپ صحافت کی وجہ سے آتے ہیں۔ 80% کو اس ملک کیا دے رہا ہے فائدہ؟ نہ امن، نہ تعلیم، نہ صحت۔ 3 بنیادی کام ہیں ریاست کے، اور یہ تینوں کام اگر نہ ملے، دیکھیں آپ نے کشمیر والوں نے جلوس نکالا، آپ نے 4 روپے یونٹ کر دیا، میں 60 روپے یونٹ بجلی کا دے رہا ہوں، اور لوگ مفت بجلیاں بھی ادھر جلا رہے ہیں۔ آپ جائیں بڑے بڑے محکموں میں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پورے آبے کعبہ بگڑا ہوا ہے، اور کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ ٹھیک کہتے ہیں تو ہم محاورتن تو کہتے ہیں کہ سیاسیوں نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن سیاسیوں کے پلے کیا ہے؟ سیاسیوں کے اختیارات کتنے ہیں؟ اس سسٹم میں سیاسی کتنے با اختیار ہیں؟ نہیں، اتنے با اختیار ہیں کہ آپ مرضی کی ترمیم لے کے آتے ہیں، ایک نہیں 2 ترمیمیں آپ کی اتحادی حکومت لے کے آئی ہے۔ ترمیم کے دیکھیں، ترمیم کون مرضی کی لاتا ہے جامی صاحب؟ میں کہتا ہوں، میں کھل کے بات، میں فکری طور پہ آزاد نہیں ہوں، تو میں کیا بحث کر سکتا ہوں؟ میرے جو دل میں ہے وہ میں ٹیلی ویژن پہ بول نہیں سکتا، یہ حرفن بات ہے، نہ آپ بول سکتے ہیں۔ آپ بولیں آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا، میں بولوں گا، میں اس کا نتائج بھگتوں گا۔ یہ شخصی آزادی ہے، سب سے بنیادی چیز تو شخصی آزادی ہے۔ آپ نے اس ملک سے وہ بھی لے لی عوام سے، بولنے والوں سے، لکھنے والوں سے، پڑھنے والوں سے، تو کیا کہتے ہیں سسٹم؟ اور سسٹم جو اس وقت آپ اس ایک اور کام کریں جامی صاحب، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، جس میں محسن نقوی صاحب نے تقریر کی ہے، اس میں ایس ایم دھول صاحب نے بھی تقریر کی ہے، جی میں نے سنی، ایس ایم تنویر صاحب نے بھی کی ہے، اس میں بی عامر صاحب نے کی ہے، وہ تقریریں بھی ٹیلی ویژن پہ چلوائیں۔
جی میں نے سنی ہے وہ. ان لوگوں نے جب کاروبار یا آفت وکالت جب شروع کی تو ان کے پاس کیا تھا، آج کیا ہے، اور نظام بدلنے کی باتیں کرتے ہیں. کون کیا کیوں قوم کو بیوقوف بناتے ہیں؟ نظام بالکل کولیپس ہے، لیکن جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ خود کولیپس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک، یہ خود کولیپس کے ذمہ دار ہیں. یہ بڑی آپ نے تو ان گنت ایسے نکات دے دیے ہیں کہ میں خود ٹینشن میں چلا گیا میں. اور طاہر خلیل سندھو صاحب کے اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ وہ ویری آرڈنری پرسن ہے. اب ان کی خدمت میں کیا بات رکھوں سندھو صاحب، اتنی بڑی چارج. آرڈنری پرسن نہیں ہے وہ، بہت عظیم آدمی ہے، بھائی ہیں ہمارے، لیکن پتہ نہیں وہ سچی بات کرنے کھول کے دلیر آدمی ہے. نون لیگ کے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، ان کا حق بنتا ہے، میرے سے زیادہ دلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہدایات آ گئی ہیں نا اوپر سے، میاں صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی. لیکن جان صاحب کے وہ کہتے ہیں کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کو رشوت دینا پڑی، اور یہ ان کے لیے ناقابل. بڑا واضح ہے جی، حل بڑا واضح ہے کہ ریفارمز کرنی پڑے گی. سب سے پہلے بیوروکریٹک ریفارمز کرنی پڑے گی، پولیٹیکل ریفارمز کرنے کی پڑے گی، لوکل پارٹی سسٹم ان پلیس کرنا پڑے گا افیکٹو. اور جن لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی لانی پڑے گی. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر 1 نمبر ڈیموکریسی، بیوروکریٹک ریفارم نمبر 2، لوکل گورنمنٹ سسٹم نمبر 3، یونٹس انتظام، جو انتظامی یونٹس کی بات کریں اس پر ڈیبیٹ کریں، اس پر ڈیبیٹ ڈسکشن کریں، کیونکہ ملک کو ہم نے جوڑنا ہے. اور پولیٹیکل یہ فیصلہ کریں کہ ملک کس نے چلانا ہے. اگر آپ نے صدارتی نظام میں چلانا ہے تو فیصلہ ایز اے قوم ہم فیصلہ کریں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ. اور اگر سیاستدانوں نے چلانا ہے تو پھر سیاستدانوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں نے نہیں چلانا، کسی اور نے چلانا ہے تو بسم اللہ کوئی اور. میری سمجھ میں تو پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام ہے، آپ صدارتی نظام کی بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں یہ کوئی پارلیمانی نظام ہے اس وقت. کون کہہ رہا ہے پارلیمانی نظام ہے؟ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں قوم کے سامنے جھوٹ بول سکتا. اچھا سر، پارلیمانی نظام نہیں آپ کے مطابق. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت. جان صاحب ایمانداری سے بتائیں، جو بڑی 2-3 سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت ہے؟ آپ جو آئین قانون کے مطابق ہونی چاہیے وہ جمہوریت نہیں ہے. ہمارے فیصلے کرنے میں وہ جمہوریت نہیں ہے. تو پھر یہ خاک جمہوریت دیں گے باقی عوام کو؟ جی میں نے کہا پھر یہ بدلے میں خاک جمہوریت دیں گی یہ جماعتیں عوام کو؟ نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں. پولیٹیکل جماعتوں کے اندر جمہوریت آئیڈیل ہونی چاہیے، نہیں ہے وہ جمہوریت. ہمارا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، ہمارا الیکشن سسٹم کرپٹ ہے، کولیپس کر گیا ہے. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں شہید الوقار علی بھٹو کے بعد کبھی کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو مینج کر کے ہوا ہے، کبھی کسی کو فائدہ دیا ہے، کبھی کسی کو ایک صوبہ دے دو، کسی کو دوسرا صوبہ دے دو. لوکل پارٹی سسٹم مشرف کے دور میں آیا، مشرف ایک آمد تھا لیکن ایک اچھا نظام کو لے کے آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس اچھے نظام میں کے اندر پھر پولیٹیکل لوگوں جب پرویز لائے وغیرہ آئے انہوں نے خرابیاں پیدا شروع کر دی. آگے ہم نے ختم کر دیا. بالکل اس سے بھی اچھا نظام آنا چاہیے. اگر آپ پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لوکل پارٹی سسٹم افیکٹو آپ لیں، آدھا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. اور باقی آپ بیوروکریٹک ریفارمز اگر نہیں لائیں گے تو مجھے وزیر اعظم بنا دیں، خلیل صاحب کو بنا دیں، آپ اجمل جامی کو بنا دیں، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ٹھیک. کیونکہ بیوروکریٹک سسٹم ہی آپ کا دیکھیں. خواجہ اعظم صاحب بات آپ سسٹم کی نا، بینک کرپسی دیکھیں، وزیر دفاع الزام لگا رہا ہے کہ بیوروکریسی پرتگال کے اندر ہے. کیا قانون حرکت میں آئے؟ اگر 10 دن میں حرکت میں آنا چاہیے تھا. یہاں وزیر دفاع کٹیڑے میں ہوتے، یہاں وہ لوگ کٹیڑے میں ہوتے. یہ ہوتا ہے نظام. ٹھیک. وہ تو وزیر دفاع وزیر دفاع صاحب تو اپنے شہر کی حالت زار کے اوپر اندر جو کھڈے پڑے ہوئے تھے اس کی حالت زار بتاتے ہوئے کسی ٹھیکیدار کا ذکر کر رہے تھے. وہ تو پورا نام تک نہیں لے سکے وہ ٹھیکیدار کون ہے جس کو وہ ٹھیکہ ملا. میں ایک بات کرتا ہوں، اریگیشن اس وقت آدھے پنجاب میں بارشوں سے تباہی مچی ہوئی ہے. جی. سب سے اہم محکمہ ہے محکمہ آبپاشی. اس کا منسٹر بھی بہت اچھا ہے، سیکرٹری بھی بہت اچھا آنیسٹ آدمی ہے. 5 ارب اس کے M&R کے فنڈ ہے. صرف 50% کٹ لگا دیا گیا ہے. 12 ارب ہوتا تھا، اب 50% کٹ ہے. تو ترجیحات ہے نا، 5 ارب کی سڑک نہیں دیتی آپ. ترجیحات کہتا ہے 1400 ارب کا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے آپ بند بنا رہے ہیں. صحیح.
ترجیحات ہے نا سر، سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے. چاند صاحب یہ ترجیحات ہیں. یہ غلط ہے نا. تو پھر آپ پھر سمجھتے کہ پھر ملک نہیں چاہ رہا نا. پھر تو چند اشرافیہ ریاستی بزنس مین کو آپ، حکومتی بزنس مین کو، تکڑے اشرافیہ کے بزنس مین کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، پورا سسٹم فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے آتے ہیں کہ تاجروں کو سیٹیں دیجیے. بس تاجروں آلریڈی تاجر حکمران ہے، چیمبرز حکمران ہے، NPM میں دے آپ کے گھی ملوں والا ڈیسیجن میکنگ میں ہے، سیمنٹ مل والا ڈیسیجن میکنگ میں ہے، شوگر مل والا ڈیسیجن میکنگ میں ہے. اور تاجروں کو آپ دے دیں، باقی سارا ملک بھی دے دیں. تو تاجر مانگ تو رہے ہیں آپ سے سیٹیں، وہ کہہ رہے ہیں صوبائی اسمبلی سے لے کے قومی اسمبلی سے لے کے سینٹ تک سیٹیں ہونی چاہیے. اچھا میرے ساتھ چند صاحب رہیں، سندھو صاحب آپ بھی رہیں. مجھے فیصل فری چوہے صاحب نے بھی جوائن کیا. جان کی امان پائیں تو کھل کے ڈیبیٹ کریں گے تو عوام کو لگ پتا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. چلیے آپ کو کسی نے کہا نا ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر لائیو ڈیبیٹ کیجیے گا، کھل کے کیجیے گا. نہیں، میں یہ گارنٹی آپ دے دیجیے گا کہ جان کی امان پائیں گے. نہیں، میں چند صاحب ملک میں بس بھی باتیں کیسے